نکال کر پڑھیں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا چوتھا باب اس کی پہلی آیت سے ہم 11ویں آیت تک تلاوت کریں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا چوتھا باب اس کی پہلی آیت سے ہم 11ویں آیت تک خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جس کو میں نے بستر نرسنگے کی کسی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا، وہی فرماتا ہے کہ یہاں اوپر آ جا، میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے۔ فوراً میں روح میں آ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک تخت رکھا ہے، اور اس تخت پر کوئی بیٹھا ہے، اور جو اس پر بیٹھا ہے وہ سنگ یشب اور عقیق سا معلوم ہوتا ہے، اور اس تخت کے گرد زمرد کی سی ایک دھنک معلوم ہوتی ہے، اور اس تخت کے گرد 24 تخت ہیں، اور ان تختوں پر 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں، اور اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس تخت کے سامنے آگ کے ساتھ چراغ جل رہے ہیں، یہ خدا کی 7 روحیں ہیں، اور اس تخت کے سامنے گویا شیشے کا سمندر بلور کی مانند ہے، اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گردا گرد 4 جاندار ہیں، جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ پہلا جاندار ببر کی مانند ہے، دوسرا جاندار بچڑے کی مانند، اور تیسرے جاندار کا چہرہ انسان کا سا ہے، اور چوتھا جاندار اڑتے ہوئے عقاب کی مانند ہے، اور ان چاروں جانداروں کے 6 پر ہیں، اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، اور رات دن بغیر آرام لیے یہ کہتے رہتے ہیں کہ قدوس 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 خدا قادر مطلق، جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ اور جب وہ جاندار اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے جو تخت پر بیٹھا ہے اور ابدالآباد زندہ رہے گا، تو وہ 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے جو ابدالآباد زندہ رہے گا، اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ اے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی، اور وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئی۔ خدا کے کلام کو پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ یہ سب سے بڑی شکر گزاری ہے، کیونکہ ہم زندہ ہیں اور تندرستی خدا نے بخشی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں خدا نے یہ توفیق بخشی کہ ہم اس کے گھر میں آ سکیں۔ بہت دفعہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ہم زندہ ہوتے ہیں، تندرست بھی ہوتے ہیں، لیکن خدا کے گھر میں آنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ ساری برکتیں آج ہمیں ملی ہیں کہ تندرستی بھی دی ہے، خدا نے زندگی بھی دی ہے، اور پھر اپنے گھر میں آنے کا فضل بھی بخشا ہے، تو اس کے لیے ہمیں خدا کا بہت شکر کرنا چاہیے۔ میرے سیدھو ان دنوں میں ہم مکاشفہ کی کتاب میں سے خدا کا کلام سیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آسمانی تخت کا منظر دیکھا، جس کو یہودا اپنے آسمان پر دیکھا، اور پھر ہم تک پہنچا یہ سب کچھ، اور پھر اس نے اس تخت کے پاس جو کچھ دیکھا وہ بہت ساری باتیں ہیں، اس پر آج ہم غور کریں گے۔ لیکن ایک بات میں پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہم اس کتاب کی باتوں کو سمجھنے میں اس لیے ہمیں مشکل پیش آتی ہے کہ جس طرح کتاب میں یہ باتیں لکھی ہیں مکاشفہ کی کتاب میں، یہ اس طرح سے نہیں ہے، کیونکہ اس کتاب میں بہت ساری تشبیہات اور استعارے استعمال کیے گئے ہیں جن کے اندر کچھ بیان کیا گیا ہے، جن کو بیان کرنے کے لیے یوحنا کے پاس اور کچھ نہیں تھا۔ یہ بھید جو ہے اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے، آج بھی ہم اس پر غور کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات جس کو ہم دیکھیں گے کہ آسمانی تخت کے پاس کون کون موجود ہے۔
آسمانی تخت کے پاس کون کون موجود ہے اور وہ کس بات کو ظاہر کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس نے اس شخصیت کا بیان کیا جو تخت پر بیٹھی ہے۔ اس نے جیسے خدا یسوع مسیح کا چہرہ بیان کیا کہ اس کا چہرہ سورج کی طرح، جو پہر کو پہلے باب میں خدا یسوع مسیح کے بارے میں جو یوحنا نے بیان کیا، اس نے کہا کہ اس کی آنکھیں آپ کے شعلہ کی مانند ہیں، اس کے پاؤں خالص پیتل کی طرح ہیں، اور اس کے بال سفید اون اور برف کی مانند سفید ہے۔ اس کا اس طرح اس کی پوری شخصیت کو اس نے چہرہ اس کا ایسے چمکتا ہے جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ تو یہاں پر خدا یسوع مسیح کے چہرے کو اس نے دیکھا، لیکن اب جس چہرے کو اس نے دیکھا ہے اس کا جلال وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، یا اس کا چہرہ وہ بیان نہیں کر سکتا۔ یہ وہی چہرہ ہے جس کو موسیٰ نے دیکھنے کے لیے بارہا خدا سے کہا، خداوند مجھے اپنا چہرہ دکھا۔ تو یوحنا نے بھی خدائے قادر مطلق کا چہرہ جب دیکھا تو اس نے اس کی صورت بیان نہیں کی۔ اس کی صورت کیسی ہے؟ اس نے ان پتھروں کی چمک دھمک سے اس کو بیان کیا جن کی چمک دھمک دنیا بھی جانتی ہے کہ یشب اور عقیق یہ کتنے چمکدار پتھر ہیں۔ تو ان پتھروں سے اس کی صورت کو اس نے بیان کیا۔ تو اس کے بعد ہم تخت کے پاس آتے ہیں۔ تو تخت کے پاس کون کون ہیں؟ سب سے پہلے ہم تخت کے پاس دیکھتے ہیں 24 تخت کے پاس کیا ہے؟ 24 اور تخت ہیں، اور تختوں پر 24 بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب تمام مفسرین جو ہے ان 24 بزرگوں کو مختلف ان کی تفاسیر کرتے ہیں۔ کوئی اسے پرانے عہد نامہ کے بنی اسرائیل قوم کے 12 قبیلوں کے 12 بزرگ، یا یعقوب کے 12 بیٹے، نئے عہد نامہ کے 12 رسول۔ بعض مفسرین اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں، اور بعض مفسرین ان کو 12 بزرگوں کو جو ہے ان کو کہانت کے ساتھ ان کا تعلق چھوڑتے ہیں، کیونکہ کہانت میں 12 فریق تھے، جو 24 فریق تھے جن کی باری سال میں اس طرح بدل کر آتی تھی۔ تو زیادہ تر جو واقع رائے ہے کہ جو تخت کے گرد 24 تخت ہیں جن پر 24 بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں، یہ 24 بزرگ آسمانی کہانت کی خدمت کو سر انجام دیتے اور مقدسین کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ مختصر طور پر اس پر بہت بحث کی جا سکتی ہے، لیکن یہ 24 بزرگ آسمانی کہانت کی خدمت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، اور مقدسین کی، تمام دنیا کے مقدسین کی یہ نمائندگی ہے۔ جس طرح سینٹ میں جو سینٹ ہوتی ہے نا، سینٹ میں جو پورے پاکستان کی عوام ہے 22 کروڑ 23 کروڑ، اس کی نمائندگی جو ہوتی ہے وہاں ایم این اے اور ایم این ایس ہوتے ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے، یہ تمام مقدسین کی خدا کی کیبنٹ میں یہ 24 بزرگ جو ہیں یہ کہانت کے طور پر تمام مقدسین کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تخت کے سامنے تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں نکلتی ہیں۔ جب کوئی بھی بائبل مقدس کا طالب علم میں نہیں کہوں گا بلکہ کوئی بھی ایماندار جب اس کتاب کے مقاصد کی کتاب کے 4 باب کو پڑھتا ہے اور پھر پڑھتا ہے کہ اس تخت میں سے بجلیاں، آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں، تو ایک دفعہ تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تخت کیسا ہے جس میں سے بجلیاں نکلتی ہیں، جس میں سے گرجیں اور آوازیں نکلتی ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس تخت کا پس منظر یا اس تخت کی چھوٹی سی جھلک آپ کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ آپ اس کو خروج کی کتاب کے 19ویں باب کی 16ویں آیت سے 18ویں آیت تک دیکھ سکتے ہیں۔ خروج کی کتاب اس کا 19واں باب اس کی 16ویں آیت سے 18ویں آیت تک، جب
کے سامنے آگ کے 7 چراغ جل رہے ہیں. یہ خدا کی 7 روحیں ہیں. چراغ دنیا میں معبودوں کے آگے بھی چلائے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ لوگ چراغ جلاتے ہیں, جادوگر بھی چراغ جلاتے ہیں. یہاں 7 چراغ, یہ خدا کی 7 روحیں ہیں. اس کو پہلے آپ پڑھ لیں پہلے باب میں, پہلے باب کی 4 آیت ہے. روح کی صورت میں چراغ کی 7 چراغ خدا کے تخت کے سامنے کیا ہے, 7 چراغ جل رہے ہیں, اور اس کے ساتھ کیا ہے, خدا کی 7 روحیں ہیں. تو خدا کی 7 روحیں نہیں ہے, خدا کی ایک ہی روح ہے اس کا, اور اس کی 7 روحوں سے بیان کرنے کا مطلب ہے کامل روح. 7 جو ہے یہ کاملیت کا عدد ہے. ساری کرسچینٹی یا علم الہی میں 7 کا لفظ جو ہے وہ کاملیت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جب 7 روحوں کا ذکر ہے تو اس کا مطلب روح القدس ہے. تو خدا کے تخت کے سامنے روح القدس کی حضوری ہے, روح القدس کی معموری ہے. تو یہ خدا کے تخت کا جاہ و جلال ہے. اس کے بعد شیشے کا سمندر ہے جو بلاور کی مانند ہے. تخت کے سامنے شیشے کا سمندر ہے. چوتھی چیز جو تخت کے سامنے ہے وہ شیشے کا سمندر ہے جو بلاور کی مانند ہے. میرے چیزوں, سمندر تو دنیا میں بھی ہے اور آسمان پر بھی سمندر دکھایا گیا ہے, لیکن آسمان پر جو سمندر ہے اور زمین پر جو سمندر ہے اس میں کیا فرق ہے؟ فرق کلام میں بھی ظاہر ہے اور اس کو میں بیان بھی کر دیتا ہوں. جو زمین پر کا سمندر ہے نا, اس میں کبھی اس کو آپ ساکر نہیں دیکھ سکتے, ساکر. پھر اس سمندر کو آپ صاف ستھرا نہیں دیکھ سکتے. اس میں ہر طرح کی غلاظت ہے. دنیا کا سمندر جو ہے اس میں ہر طرح کی غلاظت ہے, اس میں ہر طرف افراتفری ہے, اس میں لہریں اچھلتی اور بہتی ہیں. اور دنیا کے سمندر کو دنیا کی حالت سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے سمندر پر امن نہیں ہے, اسی طرح دنیا میں آپ کو کبھی امن نظر نہیں آ سکتا. لیکن جو خدا کے تخت کے سامنے شیشے کا سمندر ہے اور بلاور کی مانند ہے اور تخت کے بھی سامنے ہے, اس تخت میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شفاف ہے, بالکل شفاف شیشے کی طرح ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس میں سکون ہے, یہ پرسکون ہے اور پرامن ہے جو خدا کے لوگوں کی آسمانی حالت کو بیان کرتا ہے. چلیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تخت کے پاس 5ویں چیز ہے, وہ ہے تخت کے بیچ میں اور گردا گرد 4 جاندار ہیں. ہم مکاشفہ 4 باب کی 6 آیت سے 8 آیت تک پڑھیں. یہاں لکھا ہے مکاشفہ 4 باب اس کی 6 آیت سے, جو یہ رات دن کہتے ہیں. اب یہ 4 جاندار جو ہیں یہ خدا کے لوگوں کے لیے, کلیسیا کے لیے یہ بھید ہمیشہ بہت مشکل رہا ہے کہ یہ 4 جاندار کون ہیں, یہ کس بات کو ظاہر کرتے ہیں. ہمیشہ خدا کے لوگوں نے اس کو سمجھنے کی خواہش ظاہر کی ہے, جاننے کی خواہش ظاہر کی ہے, اور بے شک یہ بھید مشکل نہیں ہے کیونکہ یہ باتیں پہلے بھی پرانے احکاموں میں بھی بیان کی جا چکی ہیں. یسایہ 6 باب اس میں یسایہ کو یہ منظر دکھایا گیا. اس نے سرافیم کو دیکھا جو اپنے ہاتھ اور پاؤں اور اپنا چہرہ ڈھانپے ہوئے تھے. ان کے بھی اسی طرح جیسے یہاں لکھا ہے کہ ان کے جانداروں کے متعلق لکھا ہے کہ ان کے 6 پر ہیں. ایسا ہی منظر یسایہ نے بھی دیکھا. آپ ایسا ہی منظر دیکھ پاتے ہیں. ایسا اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ حزقیل 1 باب اس کا 10واں باب, یہ دونوں باب آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں بھی حزقیل کو بھی ایسا, حزقیل نبی کو بھی ایسا دکھایا گیا. ان 4 جانداروں کے متعلق ہم چند باتیں دیکھیں گے. پہلی بات, ان کو جاندار کہا گیا. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد خدا کی مخلوق ہے جس میں وہ ہر ایک شے جو ساہ لیتی ہے, ہر متنفس اس میں موجود شامل ہے, جس کو خدا کے تخت کے سامنے 4 جانداروں کی صورت میں بیان کیا گیا ہے. پھر اس کی تعداد کے بارے میں
کہ تعداد اس کی 4 ہے. یاد رکھیں میرے عزیزو، 4 کا لفظ جو ہے یہ زمین کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور اس کے علاوہ 4 کا عدد چاروں اناجیل کے ساتھ اس کی تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ چاروں اناجیل میں مسیح یسوع کی ذات اقدس کے 4 پہلو بیان کیے گئے ہیں. جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کا جو پہلو بیان کرتا ہے وہ شیر ببر مسیح کے طور پر اسے پیش کرتا ہے، اور یہودا کا ببر اسے بیان کرتا ہے، اور اس کا مطلب ہے اس کو بادشاہت کے ساتھ اس کا تعلق بیان کرتا ہے. داؤد نے بچڑا یعنی بیل کے طور پر خادم کی صورت میں پیش کرتا ہے. لوکا اسے کامل انسان یعنی انسان کے روپ میں اسے پیش کرتا ہے، اور یوحنا اسے عقاب یعنی ابن خدا کے روپ میں پیش کرتا ہے. تو اس کا تعلق خیمہ اجتماع کے چوگرد اسرائیل کے قبیلوں سے بھی ہے. اس 4 کے عدد کا تعلق جو ہے خیمہ اجتماع کے چوگرد جو اسرائیل کے قبیلے ڈیرے ڈالتے تھے، اپنے خیمے لگاتے تھے اس کی چاروں طرف، اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. سنیے، یہودا کا قبیلہ مشرق کی طرف اپنا ڈیرا لگاتا تھا، اور اس کا نشان کیا تھا؟ شیر ببر. یہودا کی قبیلہ کا جھنڈا جو تھا اس پر شیر ببر کا نشان تھا. مغرب کی طرف افرایم کا قبیلہ، اس کے جھنڈے پر بیل کا نشان تھا، جو مغرب کی طرف خیمہ اجتماع کے ڈیرے ڈالتے تھے. اور جنوب کی طرف روبن کا قبیلہ تھا، اس کے جھنڈے پر انسانی صورت تھی. اور اسی طرح شمال کی طرف دان کا قبیلہ تھا، اور اس کے جھنڈے پر عقاب کی صورت تھی. خدا کے تخت کے سامنے بھی یہ چاروں جاندار ہیں، اور ان چاروں جانداروں کا تعلق خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کے ساتھ بھی ہے، تو ان کا خاص معنی بنتے ہیں. یہ جاندار جو تخت کے پاس ہیں اور ہر وقت قدوس قدوس مارتے رہتے ہیں، یہ خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں. اس کی جو ساہ لگی کرے حمد کیا ہوا نہیں. سو پوری کائنات یہ 4 جانداروں کی صورت میں خدا کی حمد کرتے ہوئے خدا کی حضوری میں نظر آتے ہیں. جو ہے ان کا ذکر پھر دوبارہ آتا ہے. 24 بزرگ جو ہیں، 24 بزرگ تھے. جیسے ہی ان چاروں جانداروں نے خدا کی تمجید کی، شکر گزاری کی، اس کی قدوسیت کا اظہار کیا، تو یہ 24 بزرگ جو تختوں پر بیٹھے ہوئے تھے، 24 تختوں پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ساری مخلوقات کی ساتھ نمائندگی کے ساتھ انہوں نے بھی کیا کیا کہ وہ بھی تمجید کے لیے اور ستائش کے لیے سجدے میں جھک گئے. اور صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے اور کیا کیا؟ 24 بزرگوں کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑے اور اس کو سجدہ کریں انہوں نے کیا، اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیے، بالکل ایسے جیسے مجوسیوں نے اپنے تاج یسوع جب ابھی بچہ ہی تھا تو اس کے آگے انہوں نے اپنے تاج اتار دیے. اور یہ خدا کی حضوری میں انسان کی عاجزی ہے. ساری ڈھانپتے اپنی پگڑی باندھ کر، بے شک پرانے اقدامہ میں کاہن کے سر پر امامہ تھا، لیکن ہمیں جو خدا نے سکھایا ہے، ہم نہ کیپ پہنتے نہ پگڑی باندھتے ہیں، بلکہ ہم اپنے سروں سے جیسے ان بزرگوں نے کیا کیا، اپنے تاج اتار کر تخت کے سامنے رکھ دیے. اگر ہمارے سر پر کوئی پگڑی ہو، ہمارے سر پر کوئی بھی چیز ہو، ہم اس کو اتار کر کیا کرتے ہیں؟ خدا کے سامنے اپنے سر سے اتار کر نیچے رکھ دیتے ہیں. اپنا سر کسی چیز سے ڈھانپتے نہیں ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھے کہ مرد جو ہے خدا کا جلال ہے. تو میرے سے جو یہ بزرگوں نے کیا کیا، اپنے سر سے تاج اٹھا کر اس تخت کے سامنے رکھ دیے جو خدا کی عزت اور تعظیم اور اس کی بزرگی کے لیے ہے. یہ تو آسمانی منظر ہے، یہ تو آسمان کی جاہ و جلال کی باتیں ہیں. کیا خدا کا تخت ہمارے درمیان آج ہوتا ہے؟ کیا خدا آج بھی ہمارے درمیان اس کا تخت لگ جاتا ہے؟ ایمان رکھنا چاہیے خدا اپنے لوگوں میں موجود ہے. خدا کے تعلق کو ایمان رکھنا چاہیے خدا اپنے لوگوں میں موجود ہے.
ہمارا ایمان کیا ہے کہ خدا کی حضوری ہے ہمارے درمیان، خدا ہمارے درمیان موجود ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر آسمان پر یوحنا عرب جب خدا کے تخت کو دیکھتا ہے کہ وہاں ساری کائنات اور تمام مقدسین کی جو نمائندگی ہے، 24 بزرگ، وہ سب خدا کی تعظیم کرتے ہیں، تو زمین پر بھی اس کی تعظیم کتنی زیادہ ہونی چاہیے۔ خدا یسوع مسیح نے جب اپنے لوگوں کو دعائیں روانی سکھائی تو اس نے کیا سکھایا کہ جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے۔ ہمارا خدا اگرچہ بلند و بالا ہے لیکن وہ خاکسار کا کیا رکھتا ہے؟ خیال رکھتا ہے۔ وہ اپنے طالبوں کے درمیان ہوتا ہے، اپنے مقدسین کے درمیان ہوتا ہے۔ ہم اپنے زندہ خدا کی حضوری میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم اپنے زندہ خدا کے ہمارا خدا ہمارے درمیان ہوتا ہے۔ ہم کسی معبود کی تعظیم کے لیے خدا اس کے حضور نہیں آتے، بلکہ اپنے زندہ خدا کی حضوری میں آتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے لوگوں میں موجود ہوتا ہے۔ مقدسوں کی جماعت جو ہے اس تخت کے سامنے خدا کی تمجید اور پرستش کر پائے گی؟ کیا ہم جو خدا کے لوگ ہیں، مقدس لوگ، کیا ہم اس تخت کے پاس جا کر ہم بھی اپنے خدا کی تمجید کر پائیں گے؟ سوال ہے۔ کیا آپ نے دیکھا اس کے پاس 24 بزرگ دیکھے، چاروں جاندار دیکھے، اور 24 بزرگ اور چاروں جاندار کیا کرتے ہیں؟ خدا کی تمجید کرتے ہیں، اس کے آگے گر کر سجدہ کرتے ہیں۔ تو کیا ہمیں بھی یہ شرف حاصل ہوگا کہ ہم بھی اس کے تخت کے پاس جائیں، اس کے آگے جھکیں، سجدہ کریں، اس کی تعظیم کریں؟ کیا ہمیں بھی ایسا موقع ملے گا؟ آپ میرے ساتھ 7واں باب نکالیں۔ یہ مقاشفہ کتاب میں ہی لکھا ہے۔ اس بھیڑ اسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برا کے آگے کھڑی ہے، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برا کی طرف سے۔ بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ اے میرے خداوند تو ہی جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں، انہوں نے اپنے جامے برا کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں۔ ایک بہت بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ یہ بہت بڑی بھیڑ میرے عزیزو، میں اور آپ مقدسین خدا کے لوگ ہوں گے۔ یہ اسی تخت کے سامنے ہوں گے جس کے سامنے آگ کے 7 چراغ جل رہے ہیں۔ اور بتائیے کون لوگ اس میں شامل ہیں؟ جنہوں نے اپنے جامے برا کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پر بڑی مصیبت میں رہے ہیں، جنہوں نے زمین پر اپنی زندگی یسوع کے لیے وقف کی ہوئی تھی۔ ہمارا خواب، آخری خواب ہمارا کیا ہے؟ ہم اپنے خدا کی حضوری میں جائیں گے، ہم اس تخت کے سامنے کھڑے ہوں گے جہاں چاروں جاندار تھے، یہاں 24 بزرگ تھے۔ یہ ان مقدسوں کی جماعت ہے جنہوں نے زمین پر اپنے جامے برا کے خون سے دھو کر سفید کیے۔ یہ وہ مقدسین ہیں جنہوں نے دنیا میں یسوع کے نام کی خاطر دکھ اٹھائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یسوع کے نام کی خاطر اپنے گھر پر لٹا دیے، اپنی جانیں قربان کر دی، جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی خوشیاں قربان کر دی، جنہوں نے اپنے جوان بچے قربان کر دیے، اپنے گھر، اپنی دولت اس کے لیے لٹا دی۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ تو ہم اس تخت کے سامنے کھڑے ہونے کا مقدور پائیں گے، اس تخت کے سامنے جانے کا ہمیں حق حاصل ہوگا۔ ہم ان مقدسین میں شامل ہوں گے جو مقاشفہ کی کتاب میں 7ویں باب میں ہمیں بہت بڑی بھیڑ نظر آتی ہے۔ ہمارا شمار اس میں ہوگا۔ لیکن میرے عزیزو، شاید اس تخت کے سامنے جانے کے لیے ابھی ہم اس سے کوئی اس تیاری کے بارے میں فکر مند نہ ہو۔
اس کا پہلا باب اس کی 9 ہے کہ اس تخت کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یوحنا کا پہلا خط اس کا پہلا باب اس کی 9 آیت پڑھیں۔ ہمیں پاک اور صاف زندگی کی ضرورت ہے، لیکن وہ پاکیزگی، وہ لباس، وہ جو میں اس حضوری میں لے کر جائے گا، وہ برے کے خون سے دھلی پوشاک ہے، وہ راست بازی کا لباس ہے جو یسوع کے خون سے دھلا ہوا سفید جامہ ہمیں ملے گا۔ تو میرے چیزوں، اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا۔ کبھی اپنے گناہوں کا اقرار کیا خدا کے سامنے؟ سب کرتے ہیں۔ گناہوں کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ ایک بات اور بھی ضروری ہے، کون سی؟ ایک ہے گناہ کا اقرار، ایک اور چیز ہے ساتھ اس کے، اور وہ ہے گناہوں کا اقرار کر کے گناہوں کو ترک کرنا۔ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، کوئی بھی گناہ کرتا ہے، گناہ ہم جانتے ہیں کون کون سے ہیں، ہمیں پتہ ہے، بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، ہر ایک جسم کی بری خواہشیں جتنی بھی ہیں وہ گناہ ہے۔ جو خدا کی مرضی کے برخلاف ہمیں چلنے کے لیے ابلیس تیار کرتا ہے، وہ سب گناہ ہے، ہمیں پتہ ہے ان گناہوں کا۔ لیکن ہم آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں، چرچ میں آتے ہیں، خدا مجھے معاف کر، خدا مجھے معاف کر، میرے کو گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر۔ کہنا کافی ہے؟ یہ کہنا کافی ہے؟ نہیں کافی۔ متفق ہے آپ اس سے؟ پھر کیا کہنا چاہیے؟ پھر کیا کہنا چاہیے؟ خداوند، میں نے چوری کی ہے، میں نے زناکاری کی ہے، میں نے بدکاریاں کی ہیں۔ خدا کے سامنے کھل بکھلا اپنے گناہ کا اقرار کریں، اور پھر کیا کہیں؟ خداوند، میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، خدا کہ میں پھر ایسا گناہ نہ کروں، پھر میری زندگی میں ایسا گناہ نہ ہو۔ میرے عزیزو، ہم اگر کلام میں لکھا ہے، اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں تو گناہوں کی وہ قربانی باقی نہیں ہے۔ یعنی ہمیں پتہ بھی ہے کہ ایک دفعہ میں نے گناہ کا اقرار کیا تھا، پھر وہی کام کرتے ہیں، پھر اقرار کرتے ہیں، پھر وہی گناہ کرتے ہیں، پھر اقرار کرتے ہیں، پھر وہی گناہ کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس طرح سے ہم کبھی اس تخت کے پاس کھڑے ہونے کے لیے لائق نہیں بنیں گے، کبھی ہماری زندگی اس لائق نہیں بنے گی۔ اگر ہماری زندگی میں گناہ ہوتا ہے ہم سے، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہمارے گناہوں سے ہمیں پاک کرنے کا خدا نے وسیلہ دیا ہے، اور وہ یسوع کا خون ہے۔ اور یہ بھی کہتے رہے کہ خدا میں بڑا گناہ گار ہوں، میں بڑا گناہ گار ہوں، لیکن کبھی ان گناہوں کی لسٹ کو کم ہوتا نہ دیکھیں۔ آپ نے جو گناہ کیا ہے، آپ نے اس کا اقرار کیا۔ ایک میں مثال دیتا ہوں، اس نے ایک وائٹ بورڈ پر مارکر لیا اور اس نے ایک بندے کو بلایا، اس نے کہا اپنے سارے گناہ اس پر لکھ دو، اپنے سارے گناہ اس پر لکھ دو۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے سارے گناہوں کی لسٹ اس پر لکھ دی۔ ریڈ کلر کا کپڑا لیا اور اس نے اس کو صاف کر دیا۔ اس نے کہا آپ کے سارے گناہ یسوع کے خون سے دھل گئے۔ اور یسوع مسیح نے کتنے لوگوں کو کہا اب تجھے شفا مل گئی ہے، پھر دوبارہ گناہ نہ کرنا۔ لیکن ہماری کمی کیا ہے؟ ہم اسی کام کو، انہی گناہوں کو کرتے رہتے ہیں جن سے یسوع نے ہمیں پاک کیا ہے۔ ایک دفعہ ہمارے گناہ یسوع کے خون سے دھل جاتے ہیں، ہم پھر وہی کرتے ہیں۔ مثال عجیب سی دی گئی ہے کہ نہلائی ہوئی سورنی جو ہے، دوبارہ نہلائی ہوئی سورنی دوبارہ کہاں جاتی ہے؟ کیچڑ کی طرف، ٹھیک ہے؟ ماجرو جنہ مرضی معلوم ہو، پھر اپنے آپ کو گندا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کتے کے بارے میں لکھا کتا اپنی قہر کی طرف جاتا ہے۔ جن چیزوں سے ہم نفرت کرتے ہیں، جو چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم بار بار ہم وہی کرتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، ہم اس تخت کے سامنے نہیں جا سکتے۔ اور یہ سفید جامے ایک دن میں نہیں ہو جاتے، یہ سفید جامے آپ کو ہر روز یسوع کا خون اپنی زندگی پر لینا ہوگا۔ میں جب صبح دعا کرتا ہوں، خاندانی گھر میں دعا کرتا ہوں، تو میں کہتا ہوں خدا آج کے دن کے لیے میں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو تیرے خون میں، تیرے بیٹے یسوع کے خون میں چھپاتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یسوع کا خون ہماری زندگیوں پر موجود رہے، اور یسوع کا خون ہمیں نہ صرف پاک کرتا ہے بلکہ ہمیں
ہماری محافظت کرتا ہے، ہمیں دشمن ابلیس کے برے منصوبوں سے بچاتا ہے۔ ہر روز اپنے آپ کو یسوع کے خون میں چھپانا ہے، یسوع کے خون سے اپنے آپ کو ہر روز دھونا ہے، تاکہ ہم اس حق کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق رہے۔ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔